لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وقوله الحق في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. آج کی تاریخ بہرحال جہاں غمزدہ ہے وہاں کئی باتیں بھی ہیں. خود فلسطین کے حوالے صاحب نے دیکھا کہ اس وقت جنگ بندی کا مطالبہ ہونا بھی یہ اسلام اور انسانیت کی یعنی جیت ہے، بلاخص انسانیت کے لیے جیت ہے. جو بھی مظلومین کے ساتھ ہیں ان کی سب کی جیت ہے اگر یہ مطالبہ ہے، اور یقیناً مطالبہ تو. دو، تیسرا مرحلہ جو ہے آج یہ بھی ہے کہ آج 21 مئی ہے، جس میں اسلام کے نام ہی پر دو نمائندے اسلام ہی کے اپنی اپنی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے، جس میں ایک کا دعویٰ یہ ہے، دیکھیے نبی کے بعد جو ہے دین چلا وہ دو طرح سے آیا. ایک دین اصحاب کے ذریعے سے آیا اور ایک دین آل کے ذریعے سے آیا. اب آج ہمارے درمیان یہی بات ہے کہ جو اصحاب کے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں اہل سنت کہتے ہیں، اور جو آل کے دین سے متوسق ہیں انہیں شیعہ کہتے ہیں. لیکن دونوں ہیں مسلمان ہی. آج اسی اسلام کے بنیاد پر بحث و مباحثہ کرنے والے، اور حقیقت یہی ہے کچھ چیزیں زیادہ نقصان سے بہتر ہے کہ کم نقصان ہو جائے. حالانکہ نقصان نہیں ہوتا، وہ کم پھر واقعاً بات صحیح ہوتی ہے. مثال سے واقعاً واضح، کیونکہ بیان تو ہو چکا ہے کہ جیسے مولا کائنات نے جنگ صفین میں یہ کہا، واقعہ نہیں پڑھوں گا اشارہ دے رہا ہوں، اے امیر شام، یہ جو قوم، یہ لوگ جو افراد کٹ رہے ہیں نبی کی امت ہے، انسان ہے، ان سے بہتر یہ ہے کہ تو میدان میں اترا اور میں اتر آتا ہوں. یعنی ہم دونوں ہی آمنے سامنے ہو جاتے ہیں تاکہ یہ جو دوسرے افراد مر رہے ہیں یہ بچ جائیں. بہرحال عقل مندی کا مشورہ تھا. ہمارے آس نے بھی پسند کیا تھا، لیکن جب ہمارے آس نے اس سے کہا تھا کہ یہ ایسا کر لے تو اس نے کہا اچھا تیری چالاکی کا مجھے پتہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا یہ ہے کہ میں مر جاؤں. یعنی اتنا بھی یقین تھا، اتنا یقین تھا. دیکھیے خباثت اس سے زیادہ کیا ہوگی. اتنا یقین تھا کہ علی کے مقابلے پہ جانے کے بعد بچنا مشکل ہے، بچ ہی نہیں سکتے. ورنہ یہ کیا کہنا تھا کہ تو چالاک ہے، ہوشیار ہے، تو چاہتا ہے میں مر جاؤں اور تو میری گدی پر بیٹھ جائے. اسے پتا تھا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو علی کے مقابلے پہ آ گیا، نہ اس کا ایمان بچا نہ جان بچی. جو بھی علی کے، نہ ایمان بچے گا اور نہ جان بچے گی. یہ دونوں بالکل کھل کے آ جائیں گے نا. منافق تو ایک حد تک کئی منافق، لیکن جو علی کے مقابلے آ گیا دونوں فیصلے ہو جائیں گے. جو علی کے سامنے آیا، یعنی با ایمان نہ نہیں سکتا، بے ایمان رک نہیں سکتا، تو ایمان بھی ختم ہے اور جانے کے بعد جان بھی ختم ہے. تو لہذا تو چالاک ہے. خیر اس نے بھی اس کی تعریف کی، بات تو جان تو بچانی اپنی بھی ہے. کہا اچھا تو اگر وہ اگر حیدر یعنی علی کا علی ہے اور وہ ہے ابو طالب کا لال ہے، تو بھی ہندا کا لال ہے، تمام چیزیں کا تو مکاری چھوڑ. بہرحال خیر، یعنی یہ مولا کائنات کا مشورہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، دشمن سامنے آ جائے، یعنی ہم ہی دونوں سامنے آ جائیں. آج یہی کچھ واقعہ پیش آیا، یعنی آج کی تاریخ. ایک طرف سے دیکھیے میں نے یہ کہا کہ ہمارا جو اپنا شیعہ نظریہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سامنے نہ ہو، مد مقابل مت بنو. جو کام جو کر رہا اسے کرنے دو. کوئی ہاتھ اگر ناف پہ باندھ رہا باندھنے دو، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا پڑھنے دو، کوئی کہاں سینے پہ ہاتھ باندھ رہا باندھنے دو. یہ بحث نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. یہ دیکھو کہ بہرحال امت تو نبی کی ہے، یعنی ہمارے درمیان پیار محبت کم سے کم اتنا تو باقی رہنا چاہیے کہ امت کس کی ہے؟ نبی کی.
ہمیں اسلام کا تحفظ کرنا، آپسی اختلاف نہ کریں۔ اگر اسلام کا تحفظ کرنا تو یہ بحث و مباحثہ چھوڑ دیں کہ وہ روزہ کب کھولتا ہے، وہ بعد میں کھولتا ہے، اس کا مکروہ ہوتا ہے، اس کا جائز ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں چھوڑیں، جو کر رہا کرنے دیں۔ کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے کھولا کھولنے دیں، کوئی سورج غروب ہونے کے بعد رات کو کھولا اسے روزہ کھولنے دیں۔ آپ ایک دوسرے پہ یہ اعتراض نہ کریں، یہ نقصانات میں ہے۔ اصل میں تحفظ امت کرنا ہے، امت کو ملا کے لے کے چلنا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جن کے پیٹ میں درد زیادہ ہونے لگتا ہے اسلام کا، وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ سیرت ہے کہ جی جنگ کا میدان بنا دو۔ تو یہ لہذا ایک صاحب اہل سنت والجماعت کے بارے عالم میں انہوں نے کہا کہ جی مناظرہ ہو جائے۔ آپ کو پتا مناظرہ کبھی سکون سے ہوتا ہے؟ مناظرہ جب بھی ہوتا ہے تو جھگڑا ضرور ہوتا ہے، اختلاف ضرور ہوتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ ایک بات آئیے، چاہے میرے اجداد کتنے برے صحیح، اگر آپ میرے منہ پہ میرے برا کہیں گے تو کچھ تو میں بھی جواب دوں گا، چاہے حق بجانب صحیح بارن میں مسئلہ کوئی بھی ہو۔ جب سامنے بات آتی ظاہر ہے کہ اگر کوئی مولا کائنات کے فضیلت کے اوپر کسی کو فضیلت دینا چاہے تو ہم کیسے خاموش ہو جائیں گے؟ کوئی نبی کے بعد اگر جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی اور کو وارث ماننے لگے ہم کیسے خاموش ہو جائیں گے؟ ہے نا، یعنی ایک بات تو آتی ہے۔ لہذا عالم اہل تشیع نے اس کے مناظرے کا انکار کر کے کہا کہ مناظرے سے بہتر یہ ہے کہ مباہلہ کر لیا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جب سوال و جواب ہوں گے تو ایک کو بری بھی لگے گی، اچھی بھی لگے گی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اہل تشیع کا عالم کہے وہ ساری امت مسلمہ مان لے گی کہ جی یہ جو صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا جو اہل علماء تشیع تسنن کا عالم کہے گا وہ پوری امت مسلمہ مان لے گی جو انہوں نے کہا حق کہا۔ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو یہ اختلاف ہی کیا آئے گا تھا؟ ساری امت مسلمہ میں مسجدیں بڑھ گئیں، ساری چیزیں بڑھ گئیں، یہ اختلاف پھر ہے کیا؟ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا پھر تو ساری مسجدیں ایک ہوتی، نہ کسی میں وہابیوں کا نام لکھا ہوتا، نہ بریلیوں کا نام لکھا ہوتا، نہ دیوبندیوں کا ہوتا۔ بہرحال الحمدللہ شیعوں کی مسجد میں شیعہ کا نام لکھا نہیں ہوتا، یہ نہیں لکھا ہوتا۔ بہرحال مسجد لکھا، نام لکھا، بات ختم ہے۔ تو یہ کیا ہے تمام چیزیں؟ بہرحال یہ بریلی دیوبندی یہ معاملات جو ہے یہ اختلاف نہ ہوتے اگر سب ایک دوسرے کو قبول کر لیتے۔ لیکن میں کہتا یہ نظریات اپنی جگہ لیکن مل کر رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک طرف رکھا گیا مناظرہ، ایک نے کہا مناظرہ کرنے کے بجائے کیا کر لیا جائے؟ مباہلہ۔ مباہلے کا مطلب یہ کہ آگ روشن کی جائے، آج وہی دن ہے۔ بہرحال دیکھیے خبریں کیا آتی ہیں کہ مباہلہ بھی ہوا یا نہیں ہوا، ورنہ ایک مباہلہ بھی ہندوستان میں بھی رکھا گیا تھا، فرار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مباہلہ ایک حق و باطل کی ایک پہچان ہے۔ اب آج ہی کی ڈیٹ تھی، آج ہی کی تاریخ ہے، بہرحال ابھی تک اطلاع نہیں ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا مناظرے سے بہتر کیا ہے؟ مباہلہ، یعنی آگ میں دونوں کودیں گے، جو بچ گیا وہ حق پر تھا، جو جل گیا وہ باطل پر تھا۔ اب اگر اس میدان میں دونوں نہ آئے تو دونوں غلط، ایک آ جائے ایک نہ آئے تو بالکل واضح ہو گیا، اور کود جائیں تو فیصلہ ہی ہو جائے گا۔ یعنی جس کا جو امام زندہ ہوگا بچا لے گا۔ دیکھیں مردہ کو مردہ نہیں بچا سکتا، مردہ کو بھی زندہ ہی بچاتا ہے، قبر تک لے کے بھی زندہ ہی جاتا ہے، دفناتا بھی زندہ ہی ہے۔ کبھی مردہ کو مردہ نے دفنایا؟ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آ جائے گا جس کا امام زندہ ہوگا آگ میں جانے کے بعد بچا لیتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا، جس کا زندہ تھا خدا اسے بچا لیا نا۔ تو ہم تو اس آگ سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ دیکھیں آگ سے نہیں گھبراتے، چاہے آگ نمرودی ہو، چاہے آگ جناب موسیٰ کے لیے ہو، ہم تو یہ دیکھتے ہیں جہاں حق ہوتا ہے پروردگار عالم خود ہی بچا لیتا ہے۔ ابراہیم کو آگ سے جب جان بچا کے بچا لیا، جناب موسیٰ کا ہاتھ جلا کے بچا لیا۔ آج بھی اگر یہ مباہلہ ہوتا ہے تو جس کا امام ہے وہ اپنے چاہنے والے کو بچا لے گا۔ جو مناظرے سے بھاگ مباہلے سے فرار اختیار کر جائے، سمجھ لو وہ خود سمجھ رہا ہے میں بھی باطل پہ ہوں اور اپنی قوم کو بھی غرق کرنے کے در پہ ہوں۔ سمجھ میں آتا پھر اس بات کو۔ تو آج واقعاً وہ تاریخ ہے کہ جسے میں تو کہتا ہوں واقعاً ہونا چاہیے تاکہ امت مسلمہ کے درمیان اختلاف ختم ہو جائے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ مناظرے واقعاً ختم ہو جانے چاہیے، مناظروں کا دور نہیں ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو مل جل کے رہنے کا کام ہے۔ آج دور اگر ہے تو واقعی یہی ہونا چاہیے، خاموشی لعنت، خاموشی پھٹکار،
لہذا حق و باطل وہاں سمجھ میں آئے گا، جو جس کا نمائندہ ہوگا خود پہ اپنا تحفظ کرے۔ تو آج یہ تاریخ، اب بہرحال بات ہے کہ سال ثواب کی، اور یہ مجلس بھی سال ثواب، میں آج خود بھی یہ سوچ رہا تھا نماز جمعہ سے 1.25 گھنٹہ پہلے کہ جنت البقیع کے حوالے سے میں نے کوئی پروگرام اور کوئی سلسلہ آج ہونا چاہیے تھا، لیکن اتفاقاً لنڈن آئے گا فون آ گیا 5-7 منٹ پہلے، 10 منٹ بہرحال معین نہیں کر رہا، ہو سکتا 10 منٹ یا 20 منٹ پہلے آ گیا۔ تو یہ بہرحال مجھے ایک سکون ہوا کہ کم سے کم جنت البقیع کے حوالے سے ذکر ہو جائے گا۔ آج یوم غم، یوم سیاہ، بہرحال شہزادی کا یہ تو غم ہے، لیکن شہزادی کا غم منانے کے ساتھ ساتھ شہزادی کی سیرت پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ فقط یوم غم منانا کافی نہیں ہے کہ جی آج جھنڈے کالے لے کر اگر موقع مل جائے کالے جھنڈے لے اور جی ہم نکل جائیں میدان میں سڑکوں پر کہ جنت البقیع کی تعمیر کرو، جنت البقیع کی تعمیر کرو، اور یہ ہے لعنتی اور یہ ملعون ہے ان کے توڑنے والے، اور خود ہمارا دل جو ہے وہ ایسا ہو کہ جو سیاہ ہوا ہو، یعنی غم سیاہ نہیں، یوم غم نہیں مانے کہ دل ہی سیاہ ہو۔ لہذا ہمیں شہزادی زہرا کی سیرت سے بھی تو کام لینا چاہیے۔ جناب فاطمہ زہرا نے تربیت کی ایسی ہے، یعنی کیا کی ہے؟ آپ یہ دیکھیں اپنی اولاد کی تربیت جیسی انہوں نے کی، کیا ہم بھی کر رہے ہیں؟ ایک وقت تو آپ بقی کی تعمیر کے لیے قیام کریں نہ کریں، لیکن شہزادی کے لیے قیام یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ یعنی ایک وقت اگر آپ وہ قیام نہ کریں، لیکن یہ قیام ضروری ہے۔ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ نے ایسی تعمیر کی ہے، اولاد کی ایسی تعمیر کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے 72-71 شہادتیں، خود آپ کو کتنی زخم لگے لیکن اسلام کے نام پر آہا نہیں کی۔ کوئی تاریخ لکھ سکتی کہیں ہے کہ امام حسین نے احساس کیا ہو کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، میں میدان میں نہ آتا، یا کسی زخم پہ آہا کی ہو کہ زخم لگ گیا مجھے؟ نہیں، اسلام کے نام پر ہر زخم کو سہ رہے تھے، برداشت کیا۔ امام حسین کے علاوہ آپ دیکھیے جناب زینب تو غیر معصومہ ہیں، یعنی بہرحال عثمانہ میں نہیں، معصومہ کو تو بہرحال آئمہ یعنی علماء کا اتفاق ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب عباس پر کہ آپ سے کوئی ذرہ برابر خواب و خیال والا بھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ایک تو یہ کہ عام طریقے سے گناہ، ویسے بھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہے، لیکن آپ معصوم ہیں، عن الخطا معصوم منصوص من اللہ نہیں ہے۔ مقام آپ کا بہت بلند ہے، بہت بلند مقام ہے۔ اس سے زیادہ کیا مقام آپ کو بتاؤں کہ امام حسین نے آپ کو راز امامت عطا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں ملا کرتا، راز امامت ہر ایک کو نہیں مل سکتا۔ یہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا مقام ہے کہ امام اپنی بہن زینب کو راز امامت دے رہا ہے۔ اور بھی اس سے بتاؤں، یہ کم نہیں ہے جناب زینب کا مقام کہ امام حسین نے جاتے وقت کہا کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد کرنا۔ ایک امام معصوم کہہ رہا، کوئی معمولی باتیں نہیں ہے۔ یعنی ایسی تربیت کی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہ جناب زینب نے اتنی شہادتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، کربلا اور شام و کوفہ بہرحال یہ اپنا مظالم دیکھے، لیکن شکوہ دل نہیں کیا۔ یہ تربیت ہے۔ آج ہماری تربیت واقعاً ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تربیت کہاں تک ہے۔ ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت میں کچھ اہل بیت کا کردار پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا یوں ہی آج تو اگر ہماری تربیت اور ہمارا پالن پوشن ایسا ہے کہ ہمارے بچوں کی اس چیز کی کمی نہیں رہنی چاہیے، یہی ہے ہمارے پاس آج۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ بچے کو کل کو احساس نہ ہو کہ ہمیں اس بات کی کمی رہ گئی تھی، ہمیں یہ چیز نہ ملی، ہمیں یہ چیز نہ ملی، ہمارے لیے مکان اچھا نہ بنا، ہمارے لیے آج کے دور میں کمپیوٹر نہیں آیا، ہمارے لیے آج موبائل اچھا نہیں آیا، آج ہمارے دور کے لیے یہ چیز نہیں۔ بچہ احساس نہ کرے، اس احساس کا نام تربیت نہیں ہے کہ بچہ یہ احساس نہ کرے۔ آپ نے بچے کے احساس کو دور کرنے کے لیے اس کی دنیاوی تمام خواہشیں تو پیدا کر دیں، لیکن اسے تربیت نہیں سکھائی۔ اسی لیے کمال یہ نہیں ہے کہ تربیت آپ نے کون سی کی، اس کی خیال رکھا ہے نہیں رکھا۔ یہ دیکھو انسانی اعتبار پہ تربیت کہاں سے کی، آپ نے دنیاوی اعتبار پہ سب کچھ دے دیا، لیکن اس کو کھلایا پلایا ایسا کہ اگر اس کا وزن بھی تولا جائے تو 84 کلو کا ہو گیا، مگر تربیت اتنی نہیں کی کہ اپنے موزے کو ڈھونڈ کے خود پہن لے۔ یعنی اگر کھلانے اور پلانے اور خیالات تو اتنے کیے کہ کہیں سے اس کا شکوہ نہ ہو، لیکن تربیت اتنی بھی نہ کر سکا۔ یعنی پھر ہم ماں باپ اتنی تربیت نہ کر سکے کہ کھلا پلا کے وزن تو 80 کلو بنا دیا۔
لیکن ذہن ایسا نہیں بنایا کہ اپنے موزے کو رکھے ہوئے کو تلاش کر کے خود پہن لے. یہ بھی مائی اٹھا کر دے گی، باپ دے گی. اس کی تربیت یہ بھی نہیں کہ کتابوں کو لانے کے بعد کہاں رکھنا اور کہاں سے اٹھانا ہے. بستے کو پھینک دینا لاڈ نہیں ہے کہ ہم نے لاڈ کیا نا، اس کو اچھے طریقے سے پالا. لاڈ یہ نہیں ہے کہ اسے کھلایا کیا ہے. تربیت یہ ہونی چاہیے کتابوں کو رکھنا کہاں تھا، کتابوں کو اٹھانا کیسا تھا. کم سے کم اس کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ آنے کے بعد کم سے کم اپنے آپ کھانا نکال کر کھا تو لے. یہ تربیت پہ تو ہمارا دھیان نہیں ہے کہ جی ہم نے اس کو ایسا بنا دیا. عزیز اہل بیت کی تربیت کا سلیقہ یہ والا نہیں ہے. سلیقہ تربیت اگر سیکھنا تو اہل بیت سے یہ سیکھو کہ اسے جینے کا سلیقہ سکھاؤ، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھاؤ. جہاں تعلیم میں اتنا اور اس کے لیے آزادی ہے، وہاں یہ چیزیں بھی ہیں کہ اپنے مسائل، اپنے مشکلات میں، یعنی اگر مشکلات آ جائیں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے. اسے اہل بیت کی سیرت دکھاؤ کہ اہل بیت مصائب و مشکلات میں گھبراتے نہیں تھے، بلکہ مسائل و مصائب کا، مشکلات کا مقابلہ کرتے تھے. ہمیں تربیت یہ دینا چاہیے، یہ والی تربیت نہیں کہ جی ہم نے مثلا ان کو یہ کر دیا یہ کر دیا. نہیں، یہاں وہ چیزیں، وہاں یہ بھی. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے تربیت زندگی سکھانا چاہیے کہ زندگی میں کیسے انسان کو مسائل سے مقابلہ کرنا ہے. یہ تربیت جب ہوگی تو ہمارے اندر دین آئے گا. جب یہ تربیت اہل بیت والی تربیت ہوگی تو ہمارے یہاں بچے مردہ نہیں زندہ پیدا ہوں گے، زندہ رہیں گے. ورنہ فقط زندہ یعنی چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی یہ نوجوان. لیکن تربیت اگر ان کے اندر نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. ان کے اندر قربانی کے جذبے پیدا نہیں ہو سکتے جب تک اہل بیت والی تربیت نہ ہو. بہرحال کیونکہ بات ایسی چل رہی ہے، میں آپ کو ایک واقعے سے نزدیک کر دوں کہ ہمیں تربیت کیسی کرنی چاہیے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. جس وقت شام کے اندر جنگ چل رہی تھی تو حزب اللہ کا ایک مجاہد علی یاسین، حزب اللہ کا مجاہد ہے، وہ شام میں آیا. ظاہر ہے کہ مجاہدین میں سے حزب اللہ کا سپاہی تھا. وہ دفاع حرم شہزادی زینب کے لیے آیا. وہاں اتفاقاً اس کی ٹانگ جو ہے وہ بہرحال معذور ہو گیا ایک پیر سے. آج اس کا پیر معذور ہوا اور اس کی نے تاریخ ہے، یعنی آنے والے ماہ رمضان میں، یعنی ماہ رمضان کا موقع تھا. بہرحال بعد ماہ رمضان عید کے بعد، یعنی یہ بھی تاریخ طے تھی کہ اب اس کی شادی ہونی ہے. نکاح کی تاریخ، شادی کی تاریخ. ہمارے یہاں جیسا معاملہ نہیں ہے جی، وہ پریشان اتنے ہو جاتے ہیں. یہ تربیت والی بات ہے کہ نکاح یعنی جب ہم شادی کرنا چاہیں اپنے بچے کی سبھی پریشان ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ نہ سمجھے لڑکے والا کہ ہم پریشان نہیں. پریشان یہ بھی ہوتا اپنی ناک کے بچانے کے لیے. صرف وہیں لڑکی والے پہ تو زور دیتا ہے کہ یہ جہیز چاہیے، یہ والا سامان چاہیے. مگر جب یہ مانگتا ہے نا تو اسے یہ بھی خوف ہوتا کہ مجھے بھی کچھ کرنا پڑے گا، چاہے سے پھر قرضہ لینا پڑے. یعنی اس مال کو لوٹنے کے لیے، دینے کے لیے نہیں کہہ رہا میں، اس لڑکی کا مال، لڑکی والے کا مال لوٹنے کے لیے اسے بھی اپنی ناک بچانی پڑتی ہے، چاہے سے قرضہ لینا پڑے. اچھا اب ہوتا کیا ہے، اسے بھی لوٹا، اسے بھی مقروض کیا اور اپنی ناک کے لیے اس نے اپنا آپ بھی قرض لیا. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکے سے کہتا ہے پہلے قرضہ اتار، اس کے بعد شادی کے بعد کے مراحل طے کر. علیحدہ ہونے کی بات بعد میں کرنا، پہلے قرضہ اتار. اے بے غیرت، تو یہ بتا دے تو نے لڑکی والے کو بھی مقروض کیا، اس کے چکر میں اپنے آپ کو بھی مقروض کیا. یہ کون سا تیرے پاس دین تھا، یہ کون سا تیرے پاس ایمان تھا، یہ تیرے پاس کون سی انسانیت تھی. اسلام تو یہ کہتا سادہ نکاح کرو تاکہ نہ خود پریشان ہو نہ دوسرے کو پریشان کرو. اور یہ بے غیرتی کی دلیلیں ہیں. بہرحال موضوع نہیں ہے کیونکہ پھیل جائے گا موضوع. سادہ نکاح اس معنی میں ہے، فخر ناک اس میں نہ دکھاؤ. پہلی بات تو ناک کو دکھائے گا نہیں جو جملہ کہہ رہا ہوں. جب ہمارے پاس اللہ کی اطاعت ہو تو ناک دکھانے کی بات کرو. یہ نافرمانی میں ناک کیا دکھانا ہے؟ ذلیل ہونے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے کیا ناک دکھانا ہے؟ یہ تو بتاؤ کہ دین پر عمل کیا. ایسے بنو علی یاسین جیسے، ایسے بنو جو واقعہ نقل کرنے جا رہا ہوں. تو علی یاسین کی تاریخ طے تھی کہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ نکاح ہونا. لیکن جب اس کا یہ معذور ہو گیا پیر سے تو اس نے اپنی شادی کا ارادہ بدل ہی دیا کہ ظاہر ہے کہ مجھ سے معذور سے کون شادی کرے گا. دیکھیے ہدف یہ ہے کہ میں کہیں کے لیے آیا ہوں، دفاع حرم شہزادی زینب. لیکن جب پیر سے معذور ہوا تو اس نے سوچا کہ بس اب میں کون مجھ سے شادی کرے گا، جب رشتہ طے تھا. جبھی تو تاریخ طے تھی جب رشتہ طے تھا. یہ بہرحال اپنا ارادہ چینج کر چکا، ملتوی کر دیا ارادہ کہ نہیں مجھے شادی اب مجھ سے کون کرے گا. ابھی یہ ہاسپٹل میں
کہ وہ لڑکی کے جس سے اس کا رشتہ طے تھا، وہ لڑکی مولانا کو لے کر، ہمارے ماحول نہیں اس لیے کہ ہمارا ماحول ہی گندا، یہاں تو لڑکی لے کر تو آ جاتی ہے لڑکے کو مولانا کے پاس، لیکن عزت کے ساتھ نہیں آتی، وہ تو کسی اور ارادوں سے آتی ہے۔ آئے دیکھیے آئی وہ بھی ہے، لیکن وہاں کے آنے میں اور جو ہمارے پاس آ جاتی نا، جو ہم بھگا دیتے ہیں کہ جائیے اپنے ماں باپ کو لے کر آئیے، اس کے بعد ہم سے بات کرنا، وہ مسئلہ اور ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسی ہماری تربیت ہو، خدا نہ کرے۔ دیکھیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دعا یہی ہے کہ خدا نہ کرے ایسی تربیت ہو۔ تو اب وہ لڑکی ایک عالم کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور کہتی کہ میں، یعنی جو نکاح، جو شادی عید کے بعد ہونی تھی وہ ماہ رمضان میں ہو رہی ہے، کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اب اس سے کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ ایسے وقت میں جہاں لڑکی اس طرح راضی بھی نہیں ہوتی، ہوتا نہیں، اس لیے کہ محبت جو ہے وہ حالات سے ہوتی ہے، محبت ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ ہوتا ہے کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی نہ سا جائے لڑکے کے درمیان لڑکی کے درمیان، رشتے ختم۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں جب اس سے پوچھا کہ تم اس معذور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، جبکہ ایسے لڑکے سے شادی کرنا لڑکی نہیں چاہتی، تو فوراً برجستہ جواب دیتی میں اسی لیے تو شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ شہزادی زینب کا غلام اس وقت معذور ہو چکا ہے، اسے خدمت کی ضرورت ہے۔ جناب زینب کا حرم کا مدافع تھا کہ اس کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے، اس لیے میں شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ جناب زینب کی کنیزی کا مجھے بھی شرف مل جائے، میں بھی حزب اللہ میں سے ہوں۔ حزب اللہ کوئی ایسی بات ہے، حزب اللہ یعنی جو بھی اللہ کے لشکر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سیرت اہل بیت کو اختیار کرے، حزب اللہ ہے۔ اللہ کا لشکر یعنی یہی تو ہے جو سیرت اہل بیت کو اختیار کرے وہ حزب اللہ ہے۔ اور اگر سیرت اہل بیت داخل نہیں، سیرت اہل بیت اختیار نہ کرے، چاہے جس حزب میں بھی ہو، چاہے جس لشکر میں ہو، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، رحمان والا نہیں ہو سکتا۔ رحمان والا اسے کہتے کہ تم کیوں شادی کرنا چاہتی ہو ایسے معذور انسان سے، کہ اسی لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ شہزادی زینب کے غلام کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے، میں بھی کنیزی کا فرض ادا کر دوں تاکہ اس کی خدمت ہوتی رہے۔ یہی اصل کنیزی ہے، اصل کنیزی یہی ہے۔ صرف دعووں سے کنیز نہیں بنتی، سیرت سے کنیز بنتی ہے، جیسے اس لڑکی نے ثابت کر دیا کہ یعنی اگر اس کو ضرورت خدمت کی تو میں منہ موڑ لوں تو کہاں میں اہل بیت کو راضی کروں گا، کہاں سے میں کہوں گی کہ جناب زینب کی کنیز ہوں۔ کنیز ہو تو ایسی ہو، بیٹے ہوں تو ایسے ہوں، بیٹیاں ہوں تو ایسی ہوں، یقین جانیے پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں یقیناً یوم غم ہے، لیکن یوم غم کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت شہزادی زہرا پہ نظر رکھنا چاہیے۔ رونے کا دن ہے، گریہ کا دن ہے، اور واقعاً احساس رلاتا ہے۔ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، یقین جانیے کہ کتنی تڑپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے کسی خاص عزیز، بہرحال شہزادی سے بڑا عزیز نہیں ہے لیکن تشبیہاً، اگر ہمارے کوئی خاص عزیز ہو، اس کو زندگی میں ظلم کے ساتھ مارا گیا ہو، ظلم کے ساتھ اسے شہید کیا گیا ہو، یہاں تک ایسا شہید کیا گیا ہو کہ مرتے مرتے بھی یہ کہہ کے جا رہا ہو کہ مجھے اتنا ستایا میں ان سے راضی نہیں ہوں، اس ظلم کے ساتھ اگر اسے ستایا گیا ہو، شہید کیا گیا ہو، اور پھر اسے دفنا دیا گیا اور اس کے بعد لوگ اس کی قبر کو کھودنے آ جائے، تو عزیزو یہ بتائیے کہ ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور اس کے بعد ایک عرصہ گزر جائے، اس کے بعد اگر اس قبر کو لوگ مسمار کر دیں تو اس کی اولاد پہ کیا گزرے گی؟ یہ اگر سوال پوچھنا تو زمانے کے امام سے پوچھو، اے مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مولا یہی کہتے ہوں گے عزیزو یوم غم یوم جمعہ، ارے زمانے کا امام یہ کہہ کے روتا ہوگا، اے ظالمو، ارے میری جدہ، جب میرا جد دنیا سے گئے تو میری جدہ کے دروازے پر آگ لکڑیاں لے کر آ گئے، آگ لکڑیاں میرے جدہ کے دروازے پہ آگ لگائی، میری جدہ کا پہلو شکستہ کیا۔ اب اس کے بعد اگر میرے
جد مظلوم علی ابن ابی طالب نے میری جدہ کو دفنا دیا تو تم نے پھر بھی چین نہ لیا. ارے میری جدہ کی قبر پر آنے کی کوشش کی, قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا, اے ظالمو اس کے بعد بھی سکون نہ ملا. 1344 میں ارے اسی بقی پر مسمار کیا گیا, بلڈوزر چلایا گیا. زمانے کا امام یہی کہہ کے روتا ہوگا, اے جد مظلومہ تجھے نہ زندگی میں چین ملا نہ مرنے کے بعد. اے شہزادہ جدہ میں منتظر ہوں اپنے خدا کے حکم کا, کب میرا خدا حکم دے اور میں دنیا میں ارے ظہور فرما کر تیرے قاتلوں سے انتقام لوں. اے پروردگارا ہمارے امام کا ظہور فرما تاکہ قاتلوں سے ان کا انتقام لیا جا سکے.